بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، دار ارقم اقبال ٹاؤن کیمپس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس سمرینہ خان، اور آج ہم کریں گے اسلامیات کا ہفتہ نمبر 2، دوسرا ہفتہ کریں گے، اور دوسرے ہفتے میں ہم کریں گے سبق نمبر 4، سبق نمبر 5 اور سبق نمبر 6۔ سب سے پہلے آج کی تاریخ لکھیں۔ آج کی تاریخ ہے 13 اپریل۔ آج ہم کریں گے باب اول کا عقائد اسلام میں سبق نمبر 2 کریں گے، جو کہ ہے رسالت اور اس کے تقاضے، اور اس کی پڑھائی کریں گے۔ اس کے علاوہ اسی سبق کے ہم مختصر سوال جواب کریں گے اور تفصیلی جواب بھی کریں گے۔ تو آج کا ہمارا یہ جو ہے یہ پورا سبق ہے، اور اس کے مختصر سوال بھی ہیں اور تفصیلی جواب بھی ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے کتاب صفحہ نمبر 6 پہ، رسالت اور اس کے تقاضے۔ بیٹا رسالت کا مفہوم سب سے پہلے آپ اس صفحے پہ کریں گے کہ رسالت کسے کہتے ہیں۔ تو رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ رسالت کے لیے ایک اور لفظ نبوت بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبوت کے معنی خبر دینا ہے۔ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خبر دیتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رسولوں پر ایمان کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ بھی قائم کیا، اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے۔ انہوں نے لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھایا اور برائی سے بچنے کی تاکید کی۔ اس کے بعد آپ یہ پڑھیں گے کہ ایک مسلمان کو کن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو وہ نبیوں کے بارے میں کہ تمام رسول سچے ہوتے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اور نبوت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تمام نبی اور رسول برابر بھی ہیں، اور تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو دین حق یا دین اسلام کی دعوت دی۔ تمام نبی اور رسول انسان تھے، گناہوں سے پاک تھے، اور علم، عمل، اخلاق اور ذہانت کے لحاظ سے اپنے اپنے دور کے بہترین لوگ تھے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ تو بیٹا ان باتوں پر یقین رکھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان باتوں پر ایمان لائے، اور رسالت پر ایمان لانا جو ہے یہ عقائد اسلام میں سے ہے، اور مسلمان کو پختہ یقین ہونا چاہیے ان سب باتوں کے بارے میں کہ نبی اور رسول جو تھے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، وہ انسان تھے، گناہوں سے پاک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا۔ پھر آپ اگلے صفحے نمبر 7 میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورہ احزاب کی یہ آیت ہے۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور اس کے آخری نبی ہیں۔ پھر آپ پڑھیں گے رسالت پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ تو بیٹا ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور آپ کو آخری نبی مانے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے ایمان لانا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ اور اس کے بعد آپ کریں گے رسالت پر ایمان کے تقاضوں میں جو ہے ایک ہے تعظیم رسول کے ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم اور توقیر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کی، اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو وہ ساتھ لے کر آیا، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اس کے علاوہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ اب ہم کریں گے صفحہ نمبر 8۔ صفحہ نمبر 8 میں جو تیسرا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ حب رسول۔ حب رسول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا یہ دوسرا تقاضا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، آپ ہمارے والدین، ہماری ذات سے بڑھ کر ہمارے خیر خواہ ہیں۔ آپ نے ہماری خاطر بے شمار مشکلات اور تکالیف برداشت کی، سیدھے راستے کی رہنمائی کی،
اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب اور دنیا کے دیگر تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب بنیں۔ اور اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور سورہ احزاب کی آیت ہے کہ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا اطاعت و اتباع رسول۔ تو انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارے۔ تو یہ اسی طرح پورا ہو سکتا ہے کہ ہم رسول کی اطاعت کریں، تو اس لیے ان کی اطاعت کرنا گویا اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنا ہے۔ تو رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنے کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت کریں گے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، کیونکہ نبی اور رسول جو بھی پیغام لاتے ہیں، جو بھی احکامات ہمارے لیے لے کر آتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں وحی کے ذریعے۔ تو جو ہم اگر اطاعت کریں گے نبیوں کی، رسولوں کی، ان کے احکامات کی، ان پر بھیجے گئے وحی کے ذریعے بھیجے گئے احکامات کی پیروی کریں گے، تو وہ گویا ایسا ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ تو تھے رسالت کے تقاضے، جو صفحہ نمبر 8 میں آپ نے 2 تقاضے پڑھے ہیں، اور اسی بات کو جو ہے اطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات، ارادے اور اعمال شریعت محمدی کے تابع کرے۔ جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول اور نبی تسلیم کر لیتا ہے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اعظم کی سنت کو سامنے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تمام رسولوں پر ایمان لائیں، رسالت پر ایمان کے تمام تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ ہے بیٹا، اگرچہ نبوت اور رسالت میں تمام انبیاء برابر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو دوسروں پر فضیلت بخشی اور ان کو بلند مقام مرتبہ عطا کیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے سب سے افضل ہیں۔ یہ ایک بات یہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک الگ سے یہ کالم بنا کے دیے گئے کہ کیا آپ جانتے ہیں یہ بات کہ نبی تو تمام برابر ہیں، لیکن نبیوں میں سے کچھ کو فضیلت ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے افضل ہیں۔ اس کے بعد آپ نوٹ بک پہ اس طرح کا ٹائٹل بنائیں گے، سبق نمبر 2 رسالت اس کے تقاضے، اور پھر اسی کے نوٹ بک کے اگلے صفحے پہ آپ لکھیں گے مختصر جواب دیں، دن اور تاریخ ضرور مینشن کرنا ہے، آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب، جواب ہے پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے رسول کا سلسلہ کیوں قائم کیا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ بھی قائم کیا۔ سوال نمبر 3، خاتم النبیین کون ہیں؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم کہتے ہیں ختم ہونا، نبیین نبیوں کا سلسلہ۔ یہ خاتم النبیین نبیوں کا سلسلہ ختم ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ ہے خاتم النبیین۔ ہم نے یہ 3 سوال کر لیے ہیں، مختصر جواب جن کے دینے تھے۔ اب ہم کریں گے سوال نمبر 4، رسالت پر ایمان کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ جواب، ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری بات ہے یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ پر ایمان لائے بغیر ہم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سوال نمبر 5، آیت کا ترجمہ لکھیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔
ترجمہ: بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ یہ ہو گئے 5 سوال، مختصر جواب دینے تھے ان کے۔ ان کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت لکھائی میں اس کو لکھنا ہے آپ لوگوں نے، اور اس کو یاد بھی کر کے آپ لوگوں نے اس کو دوبارہ زبانی بھی لکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے۔ اب ہم کریں گے اس کے بعد جائزہ میں ہم کریں گے تفصیلی جوابات۔ تو شروع کرتے ہیں تفصیلی جواب۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، رسالت کا مفہوم بیان کریں۔ جواب: رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ رسالت کے لیے ایک اور لفظ نبوت بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبوت کے معنی خبر دینا ہے۔ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کام کی خبر دیتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہتے ہیں۔ اگلا ہے سوال نمبر 2، رسولوں پر ایمان لانے کے لیے کن باتوں پر یقین کرنا ضروری ہے؟ یہ ہے سوال نمبر 2۔ اب ہم کریں اس کا جواب میں ہم پہلے لکھیں گے رسولوں پر ایمان لانے کے لیے چند باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اب ہم وہ چند باتیں کریں گے جن پہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 1 ہم نے اچھے سے کر لیا، اب سوال نمبر 2 کر رہے ہیں۔ تمام رسول سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تمام نبی اور رسول برابر ہیں۔ تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی۔ تمام نبی اور رسول انسان ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اور علم، عمل، اخلاق اور ذہانت کے لحاظ سے اپنے اپنے دور کے بہترین لوگ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ سوال نمبر 3، رسالت پر ایمان کے تقاضے بیان کریں۔ رسالت کا مفہوم کر لیا، رسالت پر کن باتوں پر ایمان ضروری ہے، اور اب ہم کریں گے رسالت پر ایمان کے تقاضے۔ تو رسالت پر ایمان کے چند تقاضے ہیں۔ نمبر 1، تعظیم رسول۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے۔ دیکھیں ہم نے کچھ تقاضے پڑھے تھے، ان میں سے 2 ہی تقاضے یہاں پہ آپ نوٹ بک پہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ چند آپ نے لکھنے 3 بھی لکھ سکتے ہیں، 4 بھی لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں جتنا بھی لکھنا چاہیں۔ تو پہلا تقاضا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم و توقیر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کی، اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو وہ ساتھ لے کر آیا ہے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دوسرا ہے حب رسول۔ ایمان رسول کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں۔ آپ ہمارے محسن ہیں، آپ ہمارے والدین اور ہماری ذات سے بڑھ کر ہمارے خیر خواہ ہیں۔ سوال نمبر 4 ہم کریں گے، آیت کا ترجمہ لکھیں۔ آیت کا ترجمہ: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ جواب ترجمہ: محمد تم میں سے کسی بھی فرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اب ہم کریں گے سوال نمبر 5 جو ہے حدیث کا ترجمہ لکھیں، اور حدیث ہے ہماری: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ لا یؤمن نہیں مومن ہو سکتا، احدکم تم میں سے کوئی ایک، حتی یہاں تک کہ یکون وہ ہو جائے اس چیز کے تابع جو میں لے کر آیا ہوں۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ یہ تو تھا بیٹا آج کا سبق، جو کہ ہے دوسرا ہفتہ، سبق نمبر 4، 5 اور 6۔ اس کو اپنی نوٹ بکس پہ